بجلی کے بحران پر قابو کیسے پایا جائے؟ وزیر اعظم شہباز شریف متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک میں بجلی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ۔ وزارت توانائی کے حکام نے لوڈ شیڈنگ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مختلف فیڈرز پر بجلی کی ترسیل کی صورتحال دریافت کی۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں بجلی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اوپر الصبح جو ہے وہ حکام سے بریفنگ لی ہے، اور اس بریفنگ میں وزارت توانائی کے حکام نے ملک میں لوڈ شیڈنگ کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں بجلی کی طلب اور کھپت کی تازہ ترین اعداد و شمار وہ بھی حاصل کیے، اور وزیر اعظم نے مختلف فیڈرز پر بجلی کی ترسیل کی صورتحال جو ہے وہ بھی دریافت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، اور عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو فوری طور پر کم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکام سے توانائی کے جو حکام تھے ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ ابھی تک جو 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا کہا گیا تھا کہ جو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 2 گھنٹے کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ مختص کیا جائے۔ یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کے اوپر کیا کیا گیا، تو اس کے حوالے سے بھی جو جواب تھے وہ کوئی مؤثر جواب جو ہے وہ توانائی حکام نہیں دے سکے، جس پر ان کی سرزنش بھی کی گئی، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم سے کم کی جائے تاکہ عوام کی مشکلات جو ہیں ان میں مزید اضافہ نہ ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، یاسر ملک تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اپوزیشن کا نیب بل کے معاملے پر سینٹ میں احتجاج، نو ٹو این آر او کے نعرے۔ حکومت خود کو ایک بار پھر این آر او دینے جا رہی ہے۔ شہزاد وسیم کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ بل بلڈوز کیے گئے اور انہوں نے اپنے نام ای سی ایل سے نکالے ہیں۔ شہزاد وسیم کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے، جبکہ چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ آپ مشترکہ اجلاس میں آئیں اور وہاں احتجاج کریں۔ شہزاد وسیم نے کہا کہ ہمارے ارکان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اپوزیشن نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن کا نیب بل کے معاملے پر سینٹ میں احتجاج، نو ٹو این آر او کے نعرے، اور شہزاد وسیم نے کہا کہ حکومت خود کو ایک بار پھر این آر او دینے جا رہی ہے، جس پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آپ مشترکہ اجلاس میں آئیں اور وہاں احتجاج کریں۔ قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل قومی اقتصادی سروے پیش کریں گے۔ قومی اقتصادی سروے کے خدوخال کے مطابق معاشی ترقی کی شرح 4.8%، ہدف کے مقابلے میں 6% رہی۔ مہنگائی 8%، ہدف سے بڑھ کر 13% ہو گئی۔ سروے کے مطابق زراعت، انڈسٹری اور سروسز سیکٹر کے اہداف حاصل کر لیے گئے۔ زراعت میں شرح نمو 4.4، صنعتوں کی 7.2% اور خدمات کے شعبے میں شرح نمو 6.2% رہی۔ اقتصادی سروے کے مطابق کپاس، لائف سٹاک، تعمیرات، جنگلات، بجلی پیداوار کے اہداف حاصل نہ ہوئے۔ فی کس آمدن کا 2,46,414 روپے کا ہدف پورا کر لیا گیا۔ 11 ماہ میں ملکی برآمدات ریکارڈ 29 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس چوروں کی شامل۔ ٹیکس چور شاپنگ مال اور برانڈ کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ٹیکس چوروں کو جرمانہ سزا کے ساتھ اکاؤنٹس بھی ضبط ہوں گے۔ ٹیکس چوری پر نوٹس کا جواب نہ دینے پر 25 سے 30 لاکھ جرمانے کی تجویز۔ سیلز ٹیکس کی مشینیں نہ لگانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب نظامی سے۔ شعیب، بتائیے گا مزید کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی، آئندہ بجٹ میں جو جتنے بھی ٹیکس چور ہیں اور ٹیکس جمع نہیں کرا رہے یا ٹیکس چوری کر رہے ہیں یا اپنے انکم ٹیکس کی گوشوارے صحیح جمع نہیں کرا رہے، ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، سخت ایکشن کیا جائے گا۔ خاص طور پہ جو پوائنٹ آف سیل مشینیں نہیں لگانے دے رہے، وہ مختلف شاپنگ مال اور برانڈز اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ عوام سے لے کر قومی خزانے میں جمع نہیں کرا رہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان کو نوٹس بھیجے جائیں گے، اگر وہ نوٹس کا جواب نہیں دیتے تو ان کو 25 سے 30 ہزار کا جرمانہ لگایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کیے جائیں گے، ان کو جرمانے کے ساتھ جو ہے وہ سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو قومی خزانے کے اندر ٹیکس جمع ہونا ہے وہ جائز قومی خزانے میں جمع ہو، اور عوام سے پیسے لے کر قومی خزانے میں جو جمع نہیں کرائیں گے ٹیکس چور، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی، چاہے وہ سیلز ٹیکس کی مد میں ہو یا انکم ٹیکس کی مد میں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، شعیب نظامی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اور نیب آرڈیننس ترمیمی بل منظور کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق
इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल और कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं, ताहम सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत न किए जाने के बायस हुकूमत ने दोनों बिल्स पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला किया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क की सालमियत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने मुल्क के लिए कोई मुस्बत काम नहीं किया। 4 साल करप्शन और नहली के बायस मुल्क को नुकसान पहुंचा। हालात को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा, वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी 17 अगस्त तक, और उस वक्त तक इंशाल्लाह आप एक फ़र्क महसूस करेंगे। लेकिन मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने में वक्त चाहिए। जहाँ पर हालात पहुँच चुके हैं, जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, आज सबको मिलकर मेहनत करनी होगी और इन मामलात को बेहतर करना होगा। जो मुल्क का आज से 2 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म था, जिसको इस बात का एहसास नहीं है कि मुल्क की हालात की मैंने कहाँ पर पहुँचाए हैं, आज इमरान खान इस बात का जवाब दे को 4 साल करता क्या रहा है। उसने कोई मुस्बत काम इस मुल्क के लिए किया है, कोई पॉलिसी दी है, किसी मसले को हल किया है। आज तो मसाइल का कंबार पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, और वो आदमी कभी अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आज हर किस्म की बात करने को तैयार है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हुकूमत के दावों के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग कम ना हो सकी। शहरी और देही इलाकों में बिजली की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मंसूर सती से। आज बिल्कुल रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया जो लोड शेडिंग का दौरानी है वो 8 से 10 घंटे तक अभी तक बरकरार है, और इसी तरह देही इलाकों में है वो 14 से 16 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। हुकूमत के दावे के बावजूद जो है वो रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जो है लोड शेडिंग वो कम ना हो सकी है, और जो शहरी हैं वो शदीद गर्मी में शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइएगा, जिस इलाके में आप रिहाइश पजीर हैं, कितनी बिजली जाती है और क्या सूरत हाल है बिजली के बिलों की? बिजली तो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ना, हर घंटे बाद आती है, हर 1.5 घंटे बाद वापस आती है, और हमारे बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और खुदारा इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए। कितनी देर की लोड शेडिंग होती है और उस पे कारोबार पे कितना फर्क पड़ा है? हमारे कारोबार बिल्कुल माल है, पानी बिल्कुल, मोटरें चल ही नहीं सकती, बिजली 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, और हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। और हमारे जो बिल आ रहे हैं, पहले 5-6 हज़ार रुपये का बिल मंथली आ रहा था, अब कम से कम 8 से 10-12 हज़ार बिल आ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इसका तो हुकूमत ने कहा था कि इसका दुरानिया कम होगा, लेकिन रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में इसका दुरानिया जो है उसी तरह 8 से 10 घंटे बरकरार है। और शहरी जो है, एक तरफ तो पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है मुख्तलिफ इलाकों में, और दूसरी तरफ जो बिल जो आ रहे हैं उस पर भी शहरी जो है काफ़ी नला नजर आते हैं। जी, फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बढ़ती हुई लोड शेडिंग से कारोबारी हजरात भी मसाइल का शिकार हैं। इसी से मुतालिक मजीद बता रहे हैं अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और इसके गिरदनवा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया है उसमें भी ख़तरनाक हद तक इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर तबका जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लोड शेडिंग के दुरानिये की बात की जाए, शहर के जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, देहाती इलाकों में 12 से 14 घंटे, जबकि जो सनती इलाके हैं वहाँ पर 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे न सिर्फ कारोबारी हजरात मुतासर हैं बल्कि जो घरेलू सार्फिन हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक दूध दही की दुकान पर। जब बिजली बंद हो जाती है तो इन्हें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और खच्चर राख हो जाता है कि दूध और इसकी जो दीगर आइटम्स है वो कहीं ख़राब ना हो जाए और दुकानदार को नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, मसाइल क्या क्या है। सर बताइएगा, लोड शेडिंग कितने घंटे हो रही है और मसाइल क्या है? लोड शेडिंग 24 घंटे में 10 से 12 घंटे यानी कि घंटे हो रही हैं ज़्यादा। दूध ख़राब होने का बहुत खदशा होता है बिजली बंद की वजह से। फ्रीज़र बंद है, क्या करें? हाँ जी बिल्कुल, फ्रीज़र बंद हो जाते हैं। जब फ्रीज़र बंद होते हैं तो ख़तरा होता है कि कहीं दूध वगैरह ख़राब ना हो जाए, और अगर कोई चीज़ इनका सामान ख़राब होता है तो इन्हें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। और दुकानदारों को समेत जो दीगर शहरी हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि इस हवाले से जो दरपेश शहरियों को मसाइल हैं उनका भी खात्मा हो सके। अब आपको लिए चलते हैं कौमी असम्बली। मुसद्दिक मलिक इजहार ख्याल कर रहे हैं। 87% तक सब्सिडी हम दे रहे हैं इस वक्त लोअर 2 स्लैब्स को, और ये मैं आपको बता दूं कि ये लोअर स्लैब्स यानी जो सबसे कम इस्तेमाल करने वाले जनरली गरीब लोग हैं, जिनको हम 68% 68% से लेकर 88% तक सब्सिडी दे रहे हैं, ये SNGPL के सर्किट के अंदर हैं तकरीबन मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे दूं 91% सर, 91%,
اور SSGC کے اندر ہیں تقریباً 80%. اور اگر آپ اس کے اندر تیسرا سلیب ڈال دیں جس کو ہم سبسڈی اس کو بھی دیتے ہیں، تھوڑی کم دیتے ہیں، تو یہ نمبر 99% تک پہنچ جاتا ہے. تو ہمارے جو سب سے زیادہ محترم سٹیزنز جن کو ہم یہ گیس دے رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویل ہیڈ کے اوپر، یعنی ہمارے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں وہ 68% سے لے کر تقریباً 88% تک سبسڈی جو ہے وہ اس وقت دی جا رہی ہے. جب یہی نمبر آپ LNG پہ چلے جائیں، کیونکہ پہلا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ آنے والے وقت میں 76% گیس LNG ہوگی، تو اس وقت LNG جب ہم دیتے ہیں ڈومیسٹک کنزیومر کو تو جو سبسڈی ہے اس کی تعداد انہی 2 سیگمنٹس کو، 3 کو نہیں 2 سیگمنٹس کو، وہ 92% سے لے کر 97% تک چلی جاتی. یعنی جب آپ 100 روپے کی لیتے ہیں LNG تو 3 روپے آپ صرف ان سے وصول کرتے ہیں اور 97 روپے جو ہیں وہ حکومت دے رہی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے چولہے جل سکے. نتیجتاً سر ابھی تک 1.4 ٹریلین روپے یعنی 14,000 بلین روپے کی سبسڈی جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کی شکل کے اندر حکومت کے جو ہم نے وصولیات کرنی ہے ان کے اندر 1.4 ٹریلین یعنی 1400 ارب، میں نے شاید پہلے نمبر غلط بتا دیا، 1400 ارب روپے کی سبسڈی سرکولر ڈیٹ کے اندر بک ہو چکی ہے. اس سبسڈی کے اندر جو میں نے پہلے ذکر کیا پرائس ڈفرینشل وہ سب سے بڑا حصہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا حصہ ہے اس سرکولر ڈیٹ کے اندر وہ ہے یہ جو ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں LNG لے کے گھر میں فراہم کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک انسسٹینیبل سچویشن ہے ہمارے سامنے. اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پورا مقدمہ آپ کو پیش کیا کہ گیس کنیکشنز جو ہیں ان کو ٹیمپریریلی سسپینڈ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم اضافی گیس، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، کل جو SNGPL کو گیس ملتی ہے کل ہر چیز کے لیے جس میں پاور ہے، جس میں انڈسٹری ہے، جس میں گھریلو صارفین ہے، جس میں سیمنٹ ہے، جس میں یہ تمام چیزیں جن کا آپ ذکر سنتے ہیں، وہ تقریباً 800 سے 850 MMCFD ملین کیوبک فیٹ پر ڈے ان کو کل ملتی ہے. ہماری سردیوں کے اندر صرف گھریلو صارفین کی جو ضرورت ہے SNGPL میں وہ 950 سے لے کر 1350 MMCFD تک چلی جاتی ہے. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں سر یہ نمبرز، یہ بڑے اہم نمبر ہیں کہ کل جو ملتی ہے SNGPL کو گیس، ہمارے جو ویلز ہیں، ہمارے اپنے ذخائر جو ہیں وہ ہے تقریباً 800 سے 850 MMCFD، اور سردیوں میں صرف گھریلو صارفین کی جو ضرورت ہے وہ 950 سے لے کر 1350 MMCFD تک چلی جاتی ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت سسپینشن چل رہی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اضافی گیس لا کر، کچھ ذخائر ہیں جن کا جو ہم نے ڈسکور کیے ہیں، جن کا اعلان انشاءاللہ آنے والے 1 یا 2 دن کے اندر میں کر دوں گا، اور جیسے جیسے ہمارے ذخائر جو ہمارے اپنے ذخائر ہیں وہ دریافت ہوتے چلے جائیں گے، جو بڑی ہم تیزی سے ان کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے سالوں سے فائلیں رکی ہوئی تھیں ان کو چلا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کابینہ کے سامنے ایک مقدمہ لے کر جائیں کہ چیدہ جگہوں پہ جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، جہاں پہ ہمارے جو ذخائر ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سہولت پیدا ہو سکتی ہے، وہ سہولت فراہم کی جائے. مگر جب تک وہ انالیسز مکمل نہیں ہوگا وہ ایک ارسپانسبل ایکٹ ہوگا کہ ہم لوگوں کو امید دلا دیں، وہاں پہ پائپ لائنز بچھا دیں اور اس کے بعد ان کو گیس نہ دے سکیں. مس عالیہ کامران ٹو آسک ون کوشچن. جی، سوئی گیس آج کی گھریلو جو شے ہے، انتہائی اہم گھریلو شے ہے، اور اس کے بغیر گھروں کے جو چولہے نہیں جلتے ہیں. گو کہ اس وقت ملک میں انتہائی شدید قسم کی جو ہے کمی ہے گیس کی، مگر اس گیس کی کمی کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں ایک طرف ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، وہیں پر جو نیک کنیکشن ہے اس کی جو